پانی، دودھ، شراب اور شہد کی نہریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، جنات تجری من تحتها الانہار، سورہ بقرہ۔ جنتے ہیں کہ چلتی ہوں گی ان کے نیچے نہریں۔ سورہ محمد۔ اس جنت میں بہت سی نہریں تو ایسے پانی کی ہیں جن میں ذرا بھی تغیر نہ ہوگا، نہ بو میں، نہ رنگ میں، نہ مزہ میں۔ اور بہت سی نہریں دودھ کی ہیں جن کا ذائقہ ذرا بھی بدلا نہ ہوگا۔ اور بہت سی نہریں شراب طہور کی ہیں کہ پینے والوں کو بہت لذیذ معلوم ہوں گی۔ اور بہت سی نہریں شہد کی ہیں جو بالکل میل کچیل سے صاف اور پاک ہوگا۔ اور ان کے لیے وہاں ہر قسم کے پھل ہوں گے اور مغفرت ہوگی ان کے رب کی طرف سے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ 4 قسمیں بیان کی اور ان میں سے ہر ایک سے وہ آفت دور فرمائی جس کو دنیا میں لاحق ہوتی ہے۔ بس پانی کی آفت یہ ہے، زیادہ دیر تک ٹھہرے رہنے سے خراب، بدمزہ اور خراب رنگ ہو جاتا ہے۔ اور دودھ کی آفت یہ ہے کہ اس کا ذائقہ بدل کر کڑوا اور کھٹا ہو جاتا ہے اور اسی طرح لوتھڑے بن جاتا ہے۔ اور شراب کی آفت یہ ہے کہ پینے کی لذت میں ذائقہ کی چاشنی بگڑی ہوتی ہے۔ اور شہد کی آفت اس کا صاف نہ ہونا ہے۔ اللہ رب العزت کی آیات میں اس نے اسی قسم کی نہریں جاری فرمائی ہیں، ویسی دنیا میں جاری نہیں کی۔ ان کو بغیر گڑھوں کے جاری کر دیا، ان کو ان آفات سے محفوظ فرما دیا جو کمال لذت کی نفی کرتی تھی۔ جس طرح سے جنت کی شراب سے ان تمام آفات کی نفی فرمائی گئی جو دنیا کی شراب میں تھی، جیسا کہ یہ درد سر، مدہوشی، بدگوئی، بدمستی، بے لذتی کو پیدا کرتی ہے۔ بس یہ 5 آفات ہیں جو دنیا کی شراب میں موجود ہوتی ہیں۔ اس کا ذائقہ بھی بدمزہ ہوتا ہے اور شیطان کے کاموں میں سے ایک پلید کام ہے۔ لوگوں کے درمیان دشمنی اور بغض پیدا کرتا ہے، اللہ کے ذکر اور نماز سے رکاوٹ پیدا کرتا ہے، زنا کی دعوت دیتا ہے، بس اوقات بیٹی، بہن اور محرمات سے گناہ پر آمادہ کرتا ہے، غیرت کا صفایا کر دیتا ہے، ذلت، ندامت اور شرمندگی کا باعث ہے۔ اس کا پینے والا گھٹیا ترین انسان بن جاتا ہے۔ اس وجہ سے یہ لوگ دیوانے ہو جاتے ہیں۔ ان سے ان کا نیک نام اور نیک نامی کو سلب کر لیتی ہے اور بدنامی اور بری آیات کا لباس پہنا دیتی ہے اور قتل نفس کو اور افشائے راز کو، جس سے دکھ اور ہلاکت جان کا خطرہ ہو، آسان کر دیتی ہے۔ اور مال جس کو اللہ رب العزت کے لیے، اس کے اہل و عیال کے لیے زندگی گزارنے کا وسیلہ بنایا تھا، ان کو فضول کاموں میں خرچ کروا کر شیطان کا بھائی بنا دیتی ہے، خفیہ باتوں پر رسوا کرتی ہے، بھیدوں کو ظاہر کرتی ہے، شرمگاہوں کے راستے دکھاتی ہے، گندے کام اور گناہوں کا ارتکاب ہلکا پھلکا کر دیتی ہے، دل سے محرموں کی تعظیم کو خارج کر دیتی ہے، شراب کا عادی، بت پرست بنا دیتی ہے۔ اس شراب نے کتنی جنگیں بھڑکائی، کتنے امیروں کو فقیر کر دیا اور کتنے عزت والوں کو رسوا کر دیا اور کتنے ہی شریفوں کو کمینہ بنا دیا، کتنی نعمتیں چھینی اور کتنے انتقام لیے، کتنی محبتوں پر پانی پھیرا، کتنی عداوتیں استوار کی، کتنے آدمیوں کے اور اس کے محبوبوں کے درمیان جدائی پیدا کی اور دیوانہ کر گئی، عقل لے گئی، کتنی حسرتوں کو جنم دیا اور کتنے آنسو بہائے اور پینے اور خواہش کی تکمیل کرنے میں جلدی کرائی، یہ جلدی سے موت کی گھات میں اتار دیا اور کتنی رسوائیوں میں مبتلا کیا، شرابی پر مصیبتوں کے پہاڑ ڈھائے اور بے وقوفیوں کے کام کرائے۔ بہرحال یہ بہت سے گناہوں کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے اور شروں کا دروازہ اور نعمتوں کے چھن جانے کا سبب اور عذابوں کے مستحق بنانے والی ہے یہ دنیا کی شراب۔ اور اگر ان کی برائیوں میں سوائے اس کے اور کچھ نہ ہو تو یہ برائی بہت بڑی ہے کہ دنیا کی شراب اور جنت کی شراب کسی بندے کے پیٹ میں جمع نہیں ہو سکتی، جیسا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من شرب الخمر فی الدنیا، جس نے دنیا کی شراب پی، اس کو آخرت کی شراب نہیں پلائی جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کی نہریں مشک کستوری کے پہاڑ سے پھوٹتی ہیں۔
حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کی نہریں جنت عدن سے نکل کر گڑھے میں پڑتی ہیں، پھر بعد میں نہروں کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شاید تم سمجھتے ہو کہ جنت کی نہریں زمینی گڑھوں میں نکلتی ہوں گی، نہیں نہیں، اللہ کی قسم، وہ تو زمین کی پشت پر بہتی ہیں۔ ان کے کنارے لؤلؤ کے خیموں کے ہیں، ان کی مٹی کستوری کی ہے جو اذفر کی ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اذفر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خالص کستوری جس میں کسی اور چیز کی ملاوٹ نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جنت میں ایک سمندر پانی کا ہے، ایک سمندر شہد کا ہے، ایک سمندر دودھ کا ہے، اور ایک سمندر شراب کا ہے، پھر انہی سے بعد میں نہریں پھوٹتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں 100 درجات ہیں جن کو اللہ عز و جل نے مجاہدین فی سبیل اللہ کے لیے تیار فرمایا ہے۔ ہر 2 درجوں کے درمیان آسمان و زمین کا فاصلہ ہے۔ بس جب تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرو تو اس سے جنت الفردوس مانگا کرو، کیونکہ جنت کے درمیان میں بلند حصہ ہے اور سب سے اعلیٰ درجہ کی جنت ہے۔ اس سے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، اسی سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے سامنے سدرۃ المنتہا کو 7ویں آسمان پر پیش فرمایا گیا تو میں نے دیکھا کہ اس سے 4 نہریں نکل رہی تھی، 2 ظاہری ہیں اور 2 باطن کی نہریں۔ ظاہر کی تو 2 نہریں نیل اور نہر فرات ہیں، اور 2 باطن کی نہریں جنت کی 2 نہریں ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابن عبد الحکم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کے محلات میں سے ہر محل میں 4 نہریں نکلتی ہیں، ایک نہر پانی کی، ایک نہر شراب کی چلتی ہوگی، ایک نہر دودھ کی چلتی ہوگی، اور ایک نہر شہد کی چلتی ہوگی، اور ان میں سے اس وقت تک نہیں پیا جائے گا جب تک کہ ان چشموں کو نہ ملا دیا جائے جن کا اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا ہے، یعنی تسنیم اور زنجبیل اور سلسبیل اور کافور، اور یہ چاروں وہ چشمے ہیں جن کو خالص طور پر بغیر ملاوٹ کے صرف مقربان خداوندی ہی نوش کریں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، واللہ اعلم۔